بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر علی ثقلین حیدر ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر نیفرولوجی ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد 14 نومبر جو کہ پوری دنیا میں شوگر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ شوگر کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ شوگر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ایک یہ بہت بڑا ہمارے اوپر برڈن ہے۔ اس کے پیشنٹس، اس کے مریضوں کی تعداد دن بدن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ 14 نومبر کو ہر سال یہ دن اس لیے مختص کیا گیا کہ اس دن جو سائنٹسٹ جس نے انسولین ایجاد کی تھی اور اس کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا تھا، تو اس کی جو برتھ ڈے ہے وہ 14 نومبر تھی۔ تو جو دنیا کی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 1991 میں پہلی دفعہ شوگر کا عالمی دن 14 نومبر کو منایا گیا، اور اب اس کے بعد سے ہر سال 14 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح شوگر کی بیماری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئرنیس دینا، شوگر کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کرنا، یہ ایک کیمپین ہے جو ایک دن پوری دنیا میں چلتی ہے، اور پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مختلف طریقوں سے اس کو جو ہے وہ اویئرنیس پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ کچھ سیمینارز ہوتے ہیں، فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے، لائف سٹائل کے اوپر بات ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں۔ تو ہر جگہ پہ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ شوگر کے بارے میں، شوگر کی بیماری جو ڈائبٹیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی ہے۔ آج میں آپ کو صرف یہ مختصر اس طرح بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں تقریباً 35 ملین سے زیادہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ تعداد 3.5 کروڑ سے زیادہ تقریباً بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 5واں یا 6واں انسان وہ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل ہو چکا ہوا ہے جہاں پہ جو شوگر کے مریضوں کی تعداد کا بڑھاؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خوش آئند اور اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آج آپ کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر چند ایک باتیں کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ شوگر سر سے پاؤں تک سارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، حصے ہیں، ان کو متاثر کرتی ہے۔ شوگر کے مریض ہی وہ مریض ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ، اگر نظر کی کمزوری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ شوگر ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہم ہارٹ اٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ شوگر کی بیماری مانی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے شعبے کی طرف آ کے بات کروں تو پوری دنیا میں اگر یہ دیکھا جائے کہ گردے نکارہ ہونے کی، گردے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے، تو وہ بھی ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی ہی بیماری ہے۔ اس لیے اس بیماری کے اوپر، اس کے کنٹرول کے اوپر، اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر، اس کی اویئرنیس کے اوپر، اس کی ایجوکیشن کے اوپر جتنا بھی لوگوں تک پیغامات اور لوگوں کو اویئرنیس دی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان کا ڈیٹا چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس حوالے میں ایک اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اعضاء کا کٹ جانا ہے، کسی کی ٹانگ کا، کسی کی ہاتھ کا، جب گینگرین ہو جاتی ہے، جب زخم بن جاتے ہیں، وہ ہیل نہیں ہوتے، تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر کی بیماری ہے۔ شوگر نارمل جسم میں کتنی ہوتی ہے؟ صبح اگر آپ خالی پیٹ شوگر چیک کریں تو آپ نارمل بندے میں یہ 110 سے کم ہونی چاہیے، یعنی کہ 70 سے 110 کے درمیان اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر آتی ہے تو یہ نارمل ہے۔ اگر آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ 126 سے زیادہ آتی ہے تو یہ ہائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائبٹک ہیں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جو رینڈم بلڈ شوگر ہے، یعنی کہ دن کے کسی بھی اوقات میں یا کھانے کے بعد کی جو شوگر ہے، اگر وہ 200 سے اوپر ہے تو آپ ڈائبٹک ہیں، اور اگر وہ 180 سے کم آتی ہے تو وہ نارمل ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں
کہ اگر کسی کی فاسٹنگ شوگر 110 سے 126 کے درمیان میں آ جائے تو یہ گرے ایریا جسے ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر رینڈم بلڈ شوگر 180 سے 200 کے درمیان آ جائے تو اس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ بھی ایک گرے ایریا ہے۔ تو یعنی کہ یہ وہ پیشنٹس ہوں گے جو مستقبل میں کسی نہ کسی وقت ڈائبٹک ہو جائیں گے۔ فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے۔ جن کے گھر میں کسی بہن بھائی، بڑے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی کو بھی شوگر کی بیماری ہے تو اس گھر میں یا آگے بچوں کو اس کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ اس کی میجر بڑی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہے ٹائپ 1۔ ٹائپ 1 وہ یہ ہے کہ جس میں لبلبا آپ کا جو ہے بالکل وہ انسولین بناتا ہی نہیں ہے۔ انسولین وہ چیز ہے کہ جو ہمارے پینکریاز یعنی کہ لبلبا سے جسم میں قدرتی طور پر اخراج اس کا ہوتا ہے، اور جو گلوکوز ہم جسم میں کھانے کے ذریعے داخل ہوتا ہے یہ اس کو بیلنس کر دیتی ہے، نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ جب یہ ٹائپ 1 میں پیدا ہی نہیں ہو رہی تو جسم میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ انسولین کی یہاں پہ پروڈکشن نہیں ہے تو ان مریضوں کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انسولین ہی ہوگا، یہاں پہ گولیاں کام نہیں کریں گی، اور اکثر اوقات زیادہ تر یہ بچوں میں، ینگ ایج میں یہ والی ٹائپ 1 پائی جاتی ہے۔ دوسری ہے ٹائپ 2، جس میں انسولین تو لبلبا کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، اب یا تو وہ اس کی مقدار اتنی نہیں بن پا رہی کہ جو ہمارے جسم کا گلوکوز ہے بلڈ کا اس کو وہ پورا نیوٹرلائز کر دے، اور یا اگر وہ بن رہی ہے تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو گئی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے گلوکوز کو وہ نیوٹرلائز کر سکے۔ یہ اکثر اوقات جو موٹاپے کے مریض ہیں ان میں جو مڈل ایج، اولڈ ایج وہاں پہ آ کے اس کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اکثر اوقات گولیوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر گولیاں کام نہ کریں تو پھر انسولین اور گولیوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہاں پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تیسری وہ شوگر ہے جو کہ حمل کے درمیان خواتین میں آ جاتی ہے، اس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ تو یہ جب حمل ہوتا ہے تو اس وقت بلڈ کے شوگر بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایسی خواتین جن کو حمل کے درمیان یہ مسئلہ ہو، مستقبل قریب میں یا مستقبل میں وہ ڈائبیٹک ہونے کا رسک ان میں زیادہ پایا گیا ہے، تو وہ ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا گردوں کی طرف، چونکہ بڑا اہم جو لنک ہے وہ اس شوگر کا گردوں کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا میں جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے گردوں کے نکارہ ہونے کی، فیل ہونے کی، وہ ڈائبٹیز ہے۔ پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو شوگر کے بعد جو دوسری بڑی بیماری اگر آپ تصور کریں کہ جس میں ہر 7واں یا 8واں شخص مبتلا ہو چکا ہوا ہے، وہ گردے کی بیماری ہے۔ تو گردے کے مریضوں کی تعداد بھی دیکھی جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور ڈائلسس کا برڈن آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ خاندانوں کے اوپر ہی پڑتا ہے، وہ حکومت وقت کے اوپر پڑتا ہے، اور ہمارے جیسے جو پاکستان جو کہ ترقی پذیر ممالک میں شامل نہیں ہوتا ان کے لیے یہ بجٹ اور یہ ساری چیزیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ آج کے دن کے حوالے سے جو میرا ایک خاص اہم پیغام ہوگا کہ دیکھیں، اگر ہم شوگر کو کنٹرول رکھ لیں اور جو گردے کی بیماری کی جو سٹیج ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ مائکرو البیومن، جب آپ کی گردوں سے یہ ایک پروٹین ہے جس کا اخراج سٹارٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول رکھا ہو تو یہ بیماری کو، گردوں کی کو وہیں پر روکا جا سکتا ہے، وہیں سے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پاتا، اور ہم چونکہ اچھے وقت میں شوگر کی طرف توجہ اپنی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے پھر گردوں کی بیماری جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت پھر یہ آ جاتا ہے کہ جب گردے 15% سے کم کام کرنا رہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو خدا را آج اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ تک یہی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ شوگر جیسی مرض سے مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے
کہ اپنے لائف سٹائل کو صحیح کر لیں۔ لائف سٹائل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو روزانہ 60 منٹ سے 90 منٹ یعنی کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ واک کرنی چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کے شوگر کا کنٹرول مشکل ہو جائے گا، اور اگر شوگر کا کنٹرول مشکل ہے تو پھر آنکھوں کا، پھر دل کے معاملات، گردوں کے معاملات آپ کو جو ہے وہ آپ کی صحت کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنی خوراک میں چکنائی کا استعمال کم کرتے ہیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ میٹھی چیزیں جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، مٹھاس ہے، ان کا استعمال نہ کریں۔ تو اگر یہ 2 چیزوں پہ اوپر بھی آپ کام کر لیں کہ آپ واک کرنا شروع کر دیں، آپ خوراک کی احتیاط کر لیں، تو یقین مانیں کہ آپ کے ٹریٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 50% تو یہیں سے کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا معالج آپ کو انسولین کی تجویز دیتا ہے اس پہ ضرور عمل کریں، اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا خوف ہے، نہیں جی نہیں انسولین نہیں لگوانی۔ بھئی اگر آپ انسولین کی طرف نہیں جاتے یا گولیوں کی طرف ہی نہیں آتے، آپ علاج کی طرف ہی نہیں آتے، تو میں نے اتنی خوفناک آپ کو کمپلیکیشنز بتائی ہیں کہ کیا آپ مستقبل میں پھر گردے کے مریض بننا چاہتے ہیں، آپ آنکھوں کے مریض بننا چاہتے ہیں، آپ دل کے مریض بننا چاہتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر آپ کے لیے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے ایک جو پیغام واضح طور پر آپ تک آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈائبیٹکس ہیں وہ اپنی شوگر کا کنٹرول رکھیں۔ ہاں، جو صحت مند لوگ، ان کے لیے ایک میرا بہت بڑا آج کے دن سے حوالے سے پیغام ہوگا کہ جو شوگر کے مریض نہیں ہیں، گردے کے مریض نہیں ہیں، صحت مند ہیں، صرف ایک آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سال میں 1 دفعہ اپنے ٹیسٹ ضرور کرا لیا کریں۔ سادے ترین ٹیسٹ ہیں کہ شوگر کو دیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً آپ اپنی فاسٹنگ چیک کر سکتے ہیں یا رینڈم چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ HbA1c کا ٹیسٹ ہوتا ہے سال میں 1 دفعہ، خاص طور پر وہ صحت مند لوگ جن کے خاندانوں میں شوگر ہے وہ ضرور چیک رکھیں۔ اسی طرح یورین کمپلیٹ ٹیسٹ ہے جو کہ بڑا سادہ سا سستا سا ٹیسٹ ہے جس سے آپ گردے کی بیماریوں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کریٹنین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیا۔ تو یہ والی چیزیں بھی اگر آپ نے کرنا شروع کر دی صحت مند لوگوں نے، تو کم از کم ان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کے آغاز میں ہی اس کو کنٹرول کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے ملک کا بہت فائدہ کریں گے۔ اور آخری اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے۔ بہت شکریہ۔